السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان نے جو آزادی مارچ لے کر آئے تھے اسلام آباد اور پھر واپس گئے، وہ تو مولانا نے کہا تھا کہ مجھے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ دسمبر میں حکومت جائے گی، یعنی تبدیلی آئے گی۔ کس شکل میں آئے گی؟ مولانا کا کہنا تھا کہ وہ ان کا مسئلہ ہے، جنہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اور مارچ میں عام انتخابات ہوں گے۔ ربر کمیٹی آج پھر بلا لی گئی ہے، ربر کمیٹی کا بھی اجلاس ہے۔ اپوزیشن کو مولانا ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ حکومتی پرفارمنس، آرمی چیف کی ایکسٹینشن، آئینی ترمیم، بہت سارے ایشوز ہیں جن پر آج ہم میر حاصل بزنجو صاحب سے درخواست کی تھی، ٹائم لیا ہے، مہربانی ان کی ٹائم دیا ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ میر صاحب، ویلکم ٹو شو سر، تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے۔ پہلے تو سر مولانا کے آزادی مارچ کے حوالے سے بات کروں گا کہ مولانا تو کانفیڈنس میں نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، مولانا تو کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی تحریری شیورٹی تو ان کو ضمانت وغیرہ تو ہے نہیں۔ آپ کے ساتھ جو ملاقاتیں، اے پی سی اپوزیشن کے ساتھ جو بریفنگ، کیا آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کوئی انفارمیشن شیئر کرنے والی کہ آپ کو واقعی نظر آ رہا ہے کہ حکومت چینج ہوگا کوئی دسمبر میں؟ دیکھیں جی، ہم نے مولانا صاحب سے یہی سوال پوچھا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ جی جہاں تک رابطوں کا تعلق ہے آپ ان کو چھوڑ دیں، مگر جو اے پی سی کا بنیادی اسٹینڈ ہے کہ نیو الیکشن کا، اس سے میں آگے پیچھے نہیں ہوا، اور اب بھی میرا اسٹینڈ یہ ہے کہ دوبارہ الیکشنز ہوں۔ اور اسی اے پی سی کی میٹنگ میں بلاول صاحب نے بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی اسٹینڈ یہ تھا کہ ہم اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ ایک کو ہٹا کے دوسرے کو لایا جائے اور پھر وہی سازشیں شروع ہو یعنی جائیں، ایک سلیکٹڈ کو ہٹا کے دوسرے سلیکٹڈ کو لایا جائے۔ اوکے۔ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اوورآل اے پی سی کی بھی رائے یہ ہے کہ بجائے ہم سازشی تھیوریوں کے بجائے ہم اپنی اسٹرینتھ پہ حکومت کو مجبور کریں کہ وہ الیکشن کریں۔ مگر دیکھیں، پاکستان کی اگر آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں، ہم ابھی تک سازشی تھیوری سے نکلے نہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ری الیکشنز ہوں تو ری الیکشنز کے لیے یہ بھی ہمارا مطالبہ ضرور ہے کہ اس میں ریفارمز کیے جائیں۔ اب جب ریفارمز کی بات ہوتی ہے تو وہ تو اسی پارلیمنٹ سے کی جا سکتی ہے۔ الیکشن کے بعد جو ریفارم ہوں گے تو وہ تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر اس میں اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ جو کمٹمنٹس مولانا صاحب سے ہوئی ہیں، جن کے باقاعدہ تفصیل کم سے کم میرے پاس نہیں ہے، تو اس سے کیا بنے گا۔ مگر میرے خیال میں جب آپ تبدیلی کی طرف جائیں گے، حقیقت یہ ہے کہ پہلے آپ کو ایک اور سلیکٹڈ لانا پڑے گا۔ اور سلیکٹڈ کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا ہی یا کسی بھی جماعت کا، نون کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بڑی جماعت وہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو نہیں، اگر نون کا فرض کرے آتا ہے، چینج آتا ہے، حکومت چینج ہوتی ہے، نون کا وزیر اعظم بنتا ہے اتحادیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ تھیوری ڈسکس ہوتی رہی ہے، تو پھر اس کو بھی سلیکٹڈ سمجھا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل، دیکھیں نا، آپ عمران خان کو اس اسٹیج پہ اگر، کیونکہ عمران خان کی حکومت بنائی گئی، بن نہیں رہی تھی۔ آپ نے دیکھا جس طرح نون کو توڑا گیا پنجاب میں، ان کے ایم پی ایس کو جس طرح توڑا گیا، پھر ٹانگا ٹانگا سائیکل پارٹیاں اکٹھے ہو گئی، اور پھر سب کو گیر گار کے بارمتی کا کنبہ بنا کے حکومت بنائی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو وہاں سے نکلیں گے تو نکالے جائیں گے، نکلیں گے نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ خود نکلیں گے، اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد لیا جائے تو انہی لوگوں کو جن کو لایا گیا تھا ان کو واپس کیا جائے گا۔ اگر واپس کیا جائے گا، ظاہر نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اگر کوئی نیا وزیر اعظم بنتا ہے وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کو کیوں ایکسپٹ کریں گے؟ پھر تو یا تو نون خود ڈیمانڈ کرے گی پرائم منسٹرشپ کی، یا تو پیپلز پارٹی کرے گی۔ مگر میرے خیال میں چودھریز کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اگر ان کو پنجاب دیا جائے، کیونکہ ان کی ہر وقت ڈیمانڈ کبھی فیڈرل نہیں رہی۔ یعنی نون کے ساتھ مل کے الٹیمیٹلی نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کرنا پڑے گا ان کو پنجاب میں، پنجاب تو میں پھر مرکز میں بھی پیپلز پارٹی ساتھ دے گی؟ دینا پڑے گا اگر وہ اس کا حصہ بنتا ہے تو۔
نہیں پیپلز پارٹی اگر ساتھ پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی مجبوری ہوگی کیا نون لیگ کی، کیونکہ نون لیگ یا اتحادی جو ہیں پی ٹی آئی کے اتحادی یہ مل کر تو حکومت نہیں بنا سکتے پیپلز پارٹی کے علاوہ. نہیں، میرے خیال میں وہ جو سیٹ اپ ابھی تک تو واضح نہیں ہے. اگر واضح ہوگا تو میرے خیال میں پھر وہ اسی قسم کی حکومت بنے گی. شاید اس کو کل نیشنل گورنمنٹ کا نام بھی دیا جائے، کوئی بھی نام دیا جائے. تو اس جمیلے میں جب پڑھیں گے تو اس میں بہت سی چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی. تو مولانا کو ہماری تو اطلاعات ہیں، آپ لوگوں کو بھی شاید مولانا نے بتایا ہو کہ نیشنل گورنمنٹ کی بھی آفر کی گئی تھی، ان ہاؤس کی بھی ڈسکشن کیا گیا تھا، جون تک مہلت کی بات بھی ہوئی تھی، پھر اپریل، پھر اس طرح کا مختلف آپشنز دیے گئے تھے مولانا کو. تو مولانا نے تو میرا خیال ہے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو قوتیں یہ سب کچھ کریں گی وہ آدھی بات آپ کی مانیں گی، آدھی بات اپنی منائیں گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. جب آپ نیگوشیشن پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ پوری نیگوشیشن کر لیتے ہیں، تو پھر کچھ میری مانی جاتی ہے، کچھ آپ کی مانی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. ویسے سر ہر جماعت میں ایک پارٹی میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، رائے ہوتی ہے. اب اپوزیشن مختلف جماعتیں اکٹھے ہو رہی ہیں ربر کمیٹی میں یا اے پی سی ہو رہی ہے، اس میں بھی یقیناً ہر جماعت کی اپنی اپنی رائے ہوگی مختلف ایشوز پر. میں یہ سمجھنا چاہوں گا ہم اس کو کوئی بڑا کوئی اختلاف نہیں سمجھ رہے، کیونکہ نہیں کہتے کیونکہ اختلاف ہوتا تو پھر اکٹھے بھی نہ بیٹھتے. اختلاف نہیں ہے، یہ رائے ہے ان کی ہر جماعت کی. فوری الیکشن کے حق میں کون کون سی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں سے، اور فوری الیکشن یا ان ہاؤس چینج اس کے کون کون سی جماعتیں آن بورڈ ہیں آپس میں؟ دیکھیں، عملی طور پہ تو اس وقت جو ہے ظاہر ہے کہ ہماری جماعت بھی ہے. اب کہتے ہیں کہ جی الیکشنس ہوں، اور بظاہر پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ بھی یہی ہے. اوکے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب حالات بدلیں گے، جب وہ اسٹیج آئے گا، کیونکہ اب تو وہ اسٹیج بہت دور ہے، ابھی تو اس کی بات چیت چل رہی ہے. وہ میچور کب ہوتا ہے؟ 2020 میں ہوتا ہے، 21 میں ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے. تو وہ اسٹیج جب آئے گی تو وہ پھر پوائنٹ آف ڈفرینس آ جائیں گے کہ کون اس کے مقابلے میں کیا رائے رکھتا ہے. مگر فی الحال ظاہر ہے کہ تمام جماعتیں نئی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں اگر کوئی ایسا عمل آگے جا کے نکلتا ہے تو پھر ممکن ہے پارٹی میں ڈفرینسز بھی آ جائیں، حزب اختلاف میں ممکن ہے ڈفرینسز آ جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں. اچھا. مگر یہ کہ یہ بہت لیٹر سٹیج کی بات ہے جب یہ معاملات کھل کے سامنے آئیں گے. نہیں تو اپوزیشن جو ابھی اسٹینڈ لیا ہے اپوزیشن نے، فرض کریں آرمی چیف کی اس کا ترمیم کا ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اپوزیشن نے اس پر کوئی متفقہ اسٹینڈ لینا ہے یا اس پہ بھی اپوزیشن تقسیم آپ کو نظر آ رہی؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن. اب سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کا جو ایکسٹینشن ہے وہ پھر پارٹیز کی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. جیسے ہماری پارٹی کا رائے یہ ہے کہ کسی کو کہیں کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. اوکے. مگر یہ کہ جب وہ وقت آئے گا، جب اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، کیونکہ آئین اور قانون میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب اس میں جب نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے، ڈیبیٹ کے بعد یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جائے گا، اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد دوبارہ یہ پاس ہو کے سینٹ میں چلا جائے گا. تو اس پروسیس میں کافی چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائیں گی. تو آپ کے بہت سے ایسی جماعتیں ہوں گی جو اس کی ایکسٹینشن کی حمایت میں نہیں ہوں گی، کچھ ایسے ہیں جو اس کی حمایت میں ہوں گی. پھر اس میں دوسرا ڈیبیٹ آئے گا کہ جی اگر ایکسٹینشن ہے تو کتنی ہونی چاہیے. 3 سال یا 6 سال کی بھی نہیں ہونا چاہیے، 1 سال کی بھی نہیں ہونا چاہیے، یا ون ٹائم ایکسٹینشن ہونا چاہیے یا ہمیشہ ایکسٹینشن ہونا چاہیے. تو یہ جو ڈیبیٹس ہیں وہ آگے. لیکن اب تو یہ آپ کا موقف آپ کی پارٹی کا تو ہے کہ کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے، لیکن اب تو سپریم کورٹ نے ظاہر فیصلہ دیا ہے اور حکومت کو ہدایت کی ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں لے جائے قانون سازی. اب تو کرنا پڑے گا. اس قانون سازی میں ہم پورا اپوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایٹیٹیوڈ اختیار کرے گا. ہم کوشش کریں گے کہ جو بات مناسب ہو وہ کی جائے. اگر پوری اپوزیشن اکٹھے ہو جاتی ہے کسی بات پہ تو وی ول بی ود دی اپوزیشن. آخری 2 سوال پوچھوں گا. ایک مولانا کے آزادی مارچ کے حوالے سے کچھ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مولانا
ایکسٹینشن کے خلاف آئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایکسٹینشن دلوانے آئے تھے. اب تو صورتحال سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہی. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ آپ انفارمیشن ہو سکتا ہے شیئر نہ کرنا چاہیں یا نہ کریں، تجزیہ کیا ہے؟ میری جو مولانا کا ایکسٹینشن کے ساتھ کوئی لنک اس آزادی مارچ کا ہے؟ میرے خیال میں مولانا کا اس لنک اس ایکسٹینشن سے نہیں تھا، اور مولانا نے کبھی ایکسٹینشن کی مخالفت بھی نہیں کی. اچھا. ٹھیک ہے. اور باقی جماعتوں نے بھی شروع میں نہیں کی. ہاں، نہیں کی. حالانکہ بہت سی جماعتوں کی رائے ہے کہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مگر سپریم کورٹ نے جو اسٹینڈ لیا نا، اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی سازشی تھیوری سے جوڑا جائے. وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا اور وہ جو دو ججز اور تھے ان کا بالکل ذاتی فیصلہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ انہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے اور اس نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ایک کام غلط طریقے سے 70 سال سے کر رہے ہو، مہربانی کر کے اس کو یا تو کرو، نہیں کرو، یا اس کو ٹھیک کرو. تو اب وہ ٹھیک کرنے میں جو مشکلات پیدا ہوئیں، اس کا باجوہ صاحب کا ایکسچینج رک گیا. اب وہ پارلیمنٹ میں جائے گا. اب اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے چیف جسٹس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نہ میں پاورفل ہوں نہ آرمی چیف پاورفل ہے. پاورفل پارلیمنٹ ہے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے اس کو کیا کرنا. زبردست. اچھا، آپ کو نظر ویسے کیا آ رہا ہے؟ اناؤس چینج کلیئر لفظوں میں ایک جملے میں اگر جاننا چاہوں کہ اناؤس چینج یا عام انتخابات؟ میرے خیال میں ان ہاؤس کے بغیر عام انتخابات نہیں ہوں گے. پہلے ان ہاؤس ہوگا، اگر ہوئے اور پہلے آئینی ترمیم نظر آ رہی ہے یا پہلے چینج نظر آ رہا ہے؟ آئینی ترمیم کے بغیر چینج نہیں ہو سکتا. آئینی ترمیم پہلے ہوگی پھر چینج ہوگا. اور سر، عمران خان کا جو نیریٹو ہے اپوزیشن کے بارے میں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، پہلے دن سے الیکشن سے پہلے سے ایک نیریٹو لے کے چل رہا ہے، آج بھی وہی ہے. اور آج کی تقریریں اپوزیشن کے دور کی جو کنٹینر کی تقریریں وہ سیم تقریریں ہیں. پرفارمنس اپنی وہ بتا نہیں رہے. اپوزیشن کے پاس کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں ہے؟ اپوزیشن جا رہی تھی بالکل بیک فٹ پہ، دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں نظر آ رہی تھی ہمیں جو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں. مولانا کے آزادی مارچ آیا تو ہم نے دیکھا کہ حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی، دفاعی پوزیشن میں چلی گئی، اپوزیشن کا مورال کچھ اپ ہوا. تو اپوزیشن مولانا کے بغیر کوئی اپوزیشن کے پاس کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں آ سکا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن میں جو شروع میں اگر وہ دراڑیں نہیں پڑتی جو پریزیڈنٹ کے الیکشن میں اور اسپیکر کے الیکشن میں، پرائم منسٹر کے الیکشن میں جو ہوئے، اگر وہ نہیں ہوتی تو آج اپوزیشن بہت بہتر پوزیشن میں آتا. تو اب بہت حد تک دیکھیں اپوزیشن کو جو رول پلے کرنا چاہیے اس میں ابھی تک کمیاں موجود ہیں. جس قسم کا اسٹینڈ یہ احتساب کے حوالے سے جو کچھ کر رہا ہے عمران خان یا اس کا احتساب گروپ، اس پہ اپوزیشن نے کوئی بہت بڑا رجسٹنس نہیں دیا. مثلا عاصم جیسے آدمی کو فالج تک پہنچایا گیا، مگر اس نے پلٹ کے اس کو چیلنج نہیں کیا سپریم کورٹ میں. بھائی مجھے اتنی سزا آپ نے دی، میری پوری زندگی خراب کر دی، میں فالج کی وجہ میرا نیب رہا اور نیب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنی نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اور آپ بقول آپ کے ان کو نیا نیریٹو دینا پڑے گا. آخری بڑا امپورٹنٹ سوال مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف تو چلے گئے، ان کو رہا کر دیا گیا، چلے گئے. اب گزشتہ روز بلاول آئے تھے پمز اسپتال زرداری صاحب سے ملنے اپنی بہنوں کے ساتھ. وہاں پر میڈیا ٹاک میں انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے روک رکھا تھا، درخواست ضمانت نہیں دے رہے تھے. اب آصفہ بی بی نے درخواست کی تھی زرداری صاحب کو، وہ انہوں نے قبول کر لی ہے. اب ہم درخواست دیں گے. فریال طالپور صاحبہ کی بھی طبی بنیادوں پر، ان کی بھی طبی بنیادوں پر درخواست دے رہے ہیں. بہرحال تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا جو -1 والا فارمولہ پہلے طے کیا گیا تھا یا ڈسکس ہوا تھا، نواز شریف بھی مائنس ہو گیا ہے تقریباً، پھر زرداری صاحب کو باہر نکال کے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی بھی -1 ہو. یہ -1 والے فارمولے پہ تو کام نہیں چل رہا ابھی تک. نہیں، میرے خیال میں اب وہ -1 والا تھیوری اسی لیے کامیاب نہیں ہے کہ نواز شریف جس پوزیشن میں ہے
یا زرداری جس پوزیشن میں، میں نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو اپنی پارٹی سے نئی لوگوں کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا۔ وہ پیپلز پارٹی نے تو ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارا جو اگلا لیڈر ہے، جو چاہے کسی بھی عہدے کے لیے ہو، وہ بلاول ہے، اور کم بیش یہی سوچ جو ہے نون میں یا تو شہباز کی آتی ہے یا مریم کی آتی ہے، تو اسی لیے اب ان کی مائنس ہونے سے فرق نہیں پڑے گا۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ ویورز، میر حاصل رضوان جو صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اگر پروگرام آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، لائک کریں اور کمنٹس ضرور اپنے کریں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔